آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان وقال الله تعالى في مقام آخر فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، پچھلے جمعے میں اللہ کی بنائی ہوئی جہنم، اس کا منظر، اس کی حالت، جہنم کے متعلق بات ہوئی تھی کہ جہنم کیسی ہوگی، جہنم میں کون جائے گا، جہنم میں اللہ جل شانہ کیسی کیسی سزائیں دیں گے۔ جہنم کا تقریباً ایک منظر آپ حضرات کے سامنے بتلایا گیا تھا۔ اللہ جل شانہ نے جزا کے طور پر جنت کو بنایا، سزا کے لیے جہنم کو بنایا، اور دونوں کا تذکرہ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے اندر کیا۔ جنت کیسی ہوگی، جنت میں کیا کیا ہوگا، اسے بھی اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا۔ جہنم کیسی ہوگی، جہنم میں کیسے کیسے سزائیں دی جائیں گی، جہنم کا منظر، اس کا نقشہ بھی اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا۔ تو پچھلے جمعہ میں نے جہنم کے متعلق آپ حضرات کے سامنے کچھ بتلایا تھا۔ آج میں نے خطبے کے اندر جو آیت کریمہ یا جس سورت کی کچھ آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھا ہے، سورہ رحمان کی کچھ آیتیں اور اسی طریقے سے سورہ غاشیہ کی کچھ آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھا، جس میں اللہ جل شانہ نے جنت کے اندر کیا کیا ہوں گے، کیسی کیسی چیزیں ہوں گی، کیسے کیسے انعامات اللہ جل شانہ ایک مومن بندے کو دیں گے، وہ ساری چیزیں بیان فرمایا ہے۔ جنت اللہ جل شانہ ایمان والے کو دیں گے، اور ہر ایمان والا یہ چاہتا ہے کہ مجھے جنت ملے، میں جہنم سے بچ جاؤں، میں جہنم میں نہ جاؤں، میں جنت میں جاؤں، جنت کی نعمتوں سے میں فائدہ اٹھاؤں، جنت کی نعمتیں مجھے میسر ہو جائے، جنت کی ایک ایک چیز سے میں فائدہ اٹھاؤں۔ ہر مومن بندے کی خواہش ہوتی ہے۔ دنیاوی اعتبار سے یہاں کی جو سب سے آرام دہ چیز ہے، اسے انسان خواہش کرتا ہے کہ مجھے میسر ہو جائے۔ دنیا میں جتنے کاریں تیار کی گئیں، اس میں سے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ عالی شان کار میرے پاس ہو تاکہ میں اس میں آرام کے ساتھ سفر کروں۔ دنیا میں ایمان والا ہے، انسان ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ دنیا میں میرا ایک ایسا گھر ہو جس گھر کے اندر ساری سہولیات میسر ہو۔ گرمی میں گرماہٹ سے بچنے کے لیے ٹھنڈی والی چیز اس میں میسر ہو، ٹھنڈی میں گرماہٹ دینے والی چیز اس کے اندر میسر ہو۔ ایسی ساری چیزیں، ایسی ساری سہولیات انسان دنیا کے اندر چاہتا ہے کہ ویسا میرے پاس گھر ہو، ویسی میرے پاس سواری ہو، ایسے آرام دہ میں کپڑے پہنوں، ایسے آرام دہ چیز میں استعمال کروں، ایسے بہترین غذائیں میں کھاؤں، عالی شان غذائیں میں کھاؤں۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم دنیا کی سب سے ہائی فائی چیز کو جو یہ سمجھتے ہو کہ سب سے بہترین چیز ہے، اس کی قیمت اتنی ہے، وہ یہ دنیا کی سب سے بہترین چیز ہے،
جیسا اپنے ذہن میں تم یہ بات لاتے ہو اور اسے سمجھتے ہو کہ یہ میرے لیے ہوتی، میرے پاس ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، یاد رکھیے جنت کی جو نعمتیں ہیں دنیا کی کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ جل شانہ جنت کے اندر ایسی ایسی نعمتیں ایک مومن ایمان والے کے لیے تیار کر رکھا ہے، دنیا کے اندر اس کا تصور مشکل، اس کے بارے میں سوچنا مشکل، خیال کرنا مشکل، ایسی ایسی چیزیں اللہ جل شانہ نے جنت کے اندر بنایا ہے۔ اسی لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بار بار ارشاد فرماتے، اے صحابہ دنیا کی تم سب سے عالی شان چیز کو دیکھ کر اپنے دل میں یہ خیال مت لاؤ کہ یہی سب سے بہترین چیز ہے، نہیں، اس سے بہترین چیز اللہ جل شانہ نے جنت کے اندر بنایا ہے۔ اور وہ کسے دی جائے گی؟ وہ جنتی کو دی جائے گی، جو جنت میں داخل ہوگا اسے میسر ہوگی۔ اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تم تھوڑی سی محنت دنیا کے اندر کر لو، ابدی ہمیشہ ہمیش کے نعمتوں سے تم دنیا جنت پہ فائدہ اٹھاؤ گے۔ اور یہ بھی کہا کہ دنیا کی جو چیزیں ہیں، دنیا کی جو آسائش و آرام کی جو چیزیں ہیں، دنیا کی جو بہترین غذائیں ہیں، وہ سب بیکار ہے جنت کی نعمتوں کے سامنے۔ دنیا میں ہم سب سے بہترین بریانی سمجھ کر کھاتے ہیں، وہ بھی انسان کے لیے نقصان دہ۔ کیسے؟ آپ سوچئے، آپ سمجھیے کہ ہم غذا بریانی ہم سامنے رکھی ہوئی ہے، ہم کھا رہے ہیں اور اسے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہترین غذا ہے، عالیشان کھانا ہے، لیکن اس کھانے کے عالیشان ہونے کے ذہن میں آنے کے ساتھ ساتھ ہمارے ذہن میں یہ بھی بات آتی ہے کہ جس طریقے سے بریانی بہترین غذا ہے، اگر میں اس کو زیادہ کھا لیا تو وہ چیز میرے لیے مصیبت کا سامان ہے، اگر میں اسے زیادہ کھا لیا تو بدہضمی ہو جائے گی، اگر میں اسے زیادہ کھا لیا تو بیماریوں کا آنے کا اندیشہ ہے۔ لیکن قربان جائیے اللہ جل شانہ جو جنت کے اندر نعمتیں ہمیں کھلائے گا، اس کے بارے میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسی نعمتیں ہوں گی تم کھاتے رہو، نہ بدہضمی کا شکار تم ہوں گے، نہ تمہیں وہ چیز نقصان پہنچا سکے گی، نہ وہ چیز تمہیں بیمار کر سکے گی۔ ایسی نعمتیں اللہ جل شانہ جنت کے اندر انعام کے طور پر ایک ایمان والے بندے کو اللہ جل شانہ مرحمت فرمائیں گے۔ اسی لیے قرآن کریم کے سورہ رحمان میں اللہ جل شانہ نے کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، جنتان، اسے دو باغ ہیں، اسے دو باغ ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی نعمتوں کی کیسی ناشکری کرتے ہو، کتنا تم جھٹلاؤ گے اپنے رب کی نعمتوں کی۔ اللہ جل شانہ بہترین جنت کے اندر نعمتیں دے گا، زواتا افنان، ہری ہری بھالیاں والے، ڈالیوں والے بہترین باغات دیں گے۔ فیہما عینان تجریان، اس کے اندر چشمے بہتے ہوئے ہوں گے۔ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، اس کے اندر ہر قسم کے میوے ایک مومن بندے کو اللہ جل شانہ کھلائے گا، ایسے پھل کھلائے گا دنیا میں اس طریقے کا پھل کوئی انسان نہ دیکھا ہوگا نہ کھایا ہوگا، ایسے پھل اللہ جل شانہ جنت کے اندر کھلائیں گے۔ ایسے پھل کہتے ہیں دیکھنے میں وہ پھل دیکھنے میں ایک طریقے کا لگے گا، 50 پھل سامنے ہوں گے، دیکھنے میں سب ایک لگیں گے۔ سیب ہے، ایپل ہے، دیکھنے میں لگے گا یہ بھی ایپل ہے، یہ بھی ایپل ہے، لیکن جب آپ اسے استعمال کریں گے تو اس کا مزہ الگ، اس کا مزہ الگ، اس کا مزہ الگ۔ اس طریقے کے فیہما من کل فاکہۃ زوجان، الگ الگ طریقے کے پھل اللہ جل شانہ جنت کے اندر کھلائیں گے۔ پھر آگے کہا متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، مومن بندوں کو ایسی آسائش، ایسا آرام اللہ جل شانہ وہاں دیں گے، وہ آرام سے تکیہ لگائے ہوئے، آرام سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، اپنے بستر پر آرام سے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔
اور ان کے پاس ڈالیاں خود پھلوں کی لٹکتی ہوئی ان کے چہروں کے پاس آئے گی. آج ہم کھانا ہے، مجھے دل کر رہا ہے انار کھانے کا، مجھے دل کر رہا ہے کچھ پھل کھانے کا، تو مجھے بازار جا کے فروخت خریدنا پڑتا ہے، مجھے یہاں سے وہاں جانا پڑتا ہے. اللہ جل شانہ کہتے ہیں میں ایسی نعمتیں جنت میں کھلاؤں گا، وہ آرام سے تکیہ لگائے ہوئے سویا ہوگا، خود بخود درخت کی ڈالیاں اس کے سامنے آ جائیں گی، وہ آسائش آرام سے اس پھل کو توڑ کر کھا سکتا ہے. اللہ جل شانہ ایسے انعامات ایک مومن بندے کو جنت کے اندر مرحمت فرمائیں گے. تو اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ ایسے انعامات اگر ہمیں کھانا ہے، ایسے انعامات سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے، تو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے مومنو، اے ایمان والو، اے میری امت کے ایک ایک فرد، تم سب سے پہلے اس نعمتوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے جو تمہاری دنیاوی زندگی ہے، اس دنیاوی زندگی کے اندر تم اللہ کو راضی کر لو، تو اللہ جل شانہ ایسے چیزیں تمہیں مرحمت فرمائے گا، ایسی چیزیں تمہیں کھلائے گا، ایسی آسائش و آرائش میں تمہیں رکھے گا جس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے. اور کہا اے لوگو، جس دنیا کو تم اپنے ذہن میں بٹھائے ہوئے ہو، جس دنیا کو تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے پاس خوب مال ہے، دنیا کا سب سے بہترین کار ہے، دنیا کی سب سے بہترین گھر ہے، دنیا کی سب سے بہترین میری چیز ہے، تم احمق ہو گئے ہو، دیوانے ہو گئے ہو. یہ آسائش آرام نہیں ہو سکتا، اس سے کئی گنا زیادہ جس کا تصور ذہن نہیں کر سکتا، جس کی سوچ ذہن سوچ نہیں سکتی، جس کی فکر یہ ذہن سما نہیں سکتا، ویسی نعمت اگر اللہ جل شانہ دیں گے تو ویسے ساری چیزیں اللہ جل شانہ نے جنت کے اندر بنایا ہے، جنت کے اندر تیار کیا ہے، ویسی چیزیں اللہ جل شانہ نے دنیا میں نہیں دکھایا. دنیا والے جسے یہ سمجھتے ہیں کہ یہی سب سے بہترین چیز ہے، یہی سب سے بہترین گاڑی ہے، یہی سب سے بہترین کھانا ہے، یہی سب سے بہترین بنگلہ ہے، یہی سب سے بہترین کپڑا ہے، یہی سب سے بہترین ہر چیز ہے. نہیں ہو سکتا. دنیا اس سے بڑھ کر ہے، دنیا وما فیہا سے بڑھ کر جنت ہے. جنت میں جو جو نعمتیں ہیں، دنیا کی کوئی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی چیز اس جنت کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو اللہ جل شانہ نے جنت کے اندر بنایا. جنت کے اندر مختلف طریقے کے پھل، چشمے بہترین طریقے سے جاری ہوں گے، دودھ کی نہر جاتی رہے گی، شراب کی نہر جاتی رہے گی. اللہ جل شانہ نے کہا کہ تم دنیا کے اندر شراب مت پیو، بہترین شراب، پاک شراب میں تمہیں جنت میں پلاؤں گا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، میں تمہیں پاک شراب میں اپنی جنت میں پلاؤں گا. شراب نہیں بلکہ شراب کی نہر سامنے سے جاتی رہی ہوگی، تم جتنا چاہے اتنا پیو. لیکن کہا دنیا میں تم شراب کو ہاتھ مت لگاؤ، دنیا میں غلط کام تم مت کرو. اللہ جل شانہ پاک شراب تمہیں پلائے گا، وہاں ہر چیز تمہیں میسر کرے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ دنیا میں جس طریقے سے اللہ جل شانہ نے کہا اس طریقے سے رہنا پڑے گا. ایسے ایسے عالی شان چیزیں اللہ جل شانہ جنت کے اندر مرحمت فرمائیں گے. کہتے ہیں جب جنتی وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. ایک ایمان والا جب جنت میں جائے گا، ابھی وہ خواہش کرے گا کہ مجھے یہ کھانا ہے، اللہ جل شانہ فوراً اسے وہ مرحمت فرما دیں گے. جس چیز کی تم خواہش کرو جنت میں، وہ چیز فوراً تمہارے پاس حاضر ہو جائے گی. تمہارا من کر رہا ہے شراب پینے کا، فوراً شراب آ جائے گی. تمہارا من کر رہا ہے بہترین سے بہترین غذا کھانے کا، فوراً اللہ جل شانہ مرحمت فرمائیں گے. بہترین سے بہترین پھل مرحمت فرمائیں گے. جیسے چاہو اللہ جل شانہ جنت کے اندر ایک مومن بندے کو اس کی خواہش کے مطابق خوب نوازے گا، خوب دے گا. لیکن دنیا میں اسی کے حساب سے چلنا پڑے گا. اگر یہ ساری نعمتوں کا فائدہ تمہیں اٹھانا ہے، یہ ساری نعمتیں تم چاہتے ہو، دنیا جنت کی ایک ایک چیز تم چاہتے ہو، تو کہتے ہیں ایمان والو تم دنیا کے اندر ویسی زندگی گزارو جیسے اللہ جل شانہ نے کہا ہے، اور اللہ جیسے چاہتا ویسے گزارو تو جنت میں ویسی چیزیں اللہ جل شانہ دے گا. قیامت آئے گی، حساب و کتاب ہوگا، مومن بندہ جب پل صراط پار کر کے جنت کی طرف جائے گا، وجوہ یومئذ ناعمہ، اس دن اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی ہوگی، عجیب سی خوشی ہوگی. لسعیہا راضیہ،
اس کی کوشش کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے اسے مرحمت فرمایا ہے۔ کیا کوشش؟ دنیا میں اس نے نماز پڑھی، دنیا میں اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، دنیا میں اللہ نے اسے کہا تھا شراب نہ پینے کے لیے نہیں پیا، دنیا میں اللہ نے اسے کہا تھا سود نہیں کھانے کے لیے اس نے نہیں کھایا، دنیا میں اللہ جل شانہ اس سے کہا تھا حرام سے بچنے کے لیے اس نے بچا۔ ساری کوشش اس نے کی دنیا میں، ایک ایک چیز کے بارے میں اس نے دنیا میں ایک کوشش کی کہ میں ہر حرام سے بچوں گا، اب پھر اس حرام سے بچنے کی وجہ سے اللہ جل شانہ انعام کے طور پر اس دن جو اس ایمان والے کے لیے جنت کا فیصلہ کرے گا، قرآن کہتا وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ، اس دن اس کے چہرے پر ایک خوشی ہوگی، اس کی کوشش کی وجہ سے وہ خوش ہو جائے گا کہ میں نے دنیا کے اندر جو اچھے کام کر کے آیا ہے اللہ جل شانہ نے اس کے بدلے میں مجھے جنت مرحمت فرما رہا ہے۔ فی جنت عالیہ، اونچے اونچے باغات ہوں گے، اس میں جو کھیت جو باغ اونچا ہوگا وہ بہترین اس کا نظارہ ہوگا، بہترین طریقے سے وہ باغ نظر آئے گا ہمیں، اونچے اونچے باغات ہوں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، جنتی جنت کے اندر بیکار باتیں نہیں سنے گا، بیکار کام نہیں کرے گا، غیبت نہیں سنے گا، جھوٹ نہیں سنے گا، بکواس نہیں سنے گا، غلط باتیں نہیں سنے گا، گندی گالیاں نہیں سنے گا، ہر قسم سے وہ پاک ہو جائے گا۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، وہاں اسے گندی بات، بیکار بات، غلط بات اس کے کانوں میں نہیں پڑے گی، وہ جنت کی نعمتوں میں مدہوش ہو جائے گا۔ اللہ جل شانہ ویسی ویسی جنت کے اندر نعمتیں اسے نظارہ کرائیں گے، خوش ہو جائے گا۔ فیہا عین جاریہ، اس میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، بہترین پانی ہوگا۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور ایسے آرام سے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوگا، پانی خود اس کے پاس میسر ہوگا۔ کہتے ہیں اللہ جل شانہ ایسا آرام جنت کے اندر دیتا ہے، ایسا آرام جنت کے اندر اللہ جل شانہ ایک مومن بندے کو دیتا ہے کہ جس جگہ وہ سویا ہوا ہے اسی جگہ ساری چیز اس کے لیے میسر ہو جائے گی۔ ہم سوتے ہیں روم میں، لیکن اگر ہمیں پانی کی سوچ لگ جائے تو ہمیں کہاں آنا پڑتا ہے؟ پانی جہاں ہوگا وہاں آنا پڑتا ہے۔ اگر چولہے روم میں ماٹ ہے تو وہاں آنا پڑتا ہے، اگر ہال میں فریج ہے تو وہاں سے نکال کر پانی پینا پڑتا ہے، اگر چولہے کے روم میں فلٹر ہے تو وہاں جا کر پانی پینا پڑتا ہے۔ اللہ جل شانہ کہیں گے جنت میں ایسا نہیں ہوگا، جہاں وہ آرام کر رہا ہوگا وہیں اس کے پاس پانی، اور پانی پینے کے لیے پیالے کی تو ضرورت پڑتی ہے، گلاس کی ضرورت پڑتی ہے، کمبل کی ضرورت پڑتی ہے، کہتے ہیں وہ بھی وہی ہوگا۔ دنیا میں ایسا آرام نہیں ہوگا کہ گلاس کہیں دوسری جگہ رکھا ہوا ہوگا، سب سے پہلے یا تو تم گلاس لاؤ یا تو منگاؤ، پھر ماٹ سے پانی نکال کر پیو، اتنی مشکل ہے۔ لیکن اللہ جل شانہ ایک مومن بندے کو وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، جہاں اس کا آرام کرنے کی جگہ ہوگی، جہاں وہ سویا ہوا ہوگا وہیں پانی ہوگا، وہیں اس پانی کو پینے کے لیے پیالہ ہوگا۔ ایسی آسائش اللہ جل شانہ کہاں دے رہا ہے؟ آپ ان باتوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں دنیا کی کوئی چیز اتنا آرام دہ نہیں ہو سکتی جو آرام اللہ جل شانہ نے ایک مومن بندے کو جنت میں عطا فرمائے گا، جنت میں دے گا۔ جنت اتنی بہترین چیز ہے، کہتے ہیں فیہن قاصرۃ الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ دنیا کی عورتوں کو تم نے پسند کیا اور اس سے تم چاہتے ہو کہ نکاح کرو، اگر وہ پاک باز ہے، پاک عورت ہے، پاک دامن عورت ہے، وہ اچھی بات ہے، لیکن بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں اس سے پہلے کوئی اس کے اوپر شہوت کی نظر ڈالا ہوگا، کوئی بری نظر اس سے دیکھا ہوگا، کوئی بری نیت اس کے اندر اس عورت کے سلسلے میں آئی ہوگی، لیکن جنت کے اندر جو اللہ جل شانہ حور کی شکل میں عورت کو دے گا، کہتے ہیں فیہن قاصرۃ الطرف، وہ ایسی پاک عورت ہوگی لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نہ اسے کوئی انسان چھوا ہوگا، نہ کوئی جن چھوا ہوگا، نہ کوئی انسان اس کے بارے میں سوچا ہوگا کہ کتنی بہترین ہے، نہ کوئی جن اس کے بارے میں سوچا ہوگا کہ کتنی بہترین ہے، یہ میرے پاس آتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ ایسی سب چیزوں سے پاک حور اللہ جل شانہ جنت میں عطا فرمائیں گے۔ کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا وہ ایسی ہوں گی جیسے یاقوت اور ہیرے ہوتے ہیں، اس طریقے کے اللہ جل شانہ وہ حور عطا فرمائیں گے۔ پھر کہتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان،
اللہ جل شانہ احسان کا بدلہ احسان کے طور پر تمہیں وہاں دے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی نعمتوں کو کیسے تم جھٹلاتے ہو، کیسے تم ناشکرے ہو۔ اللہ جل شانہ جنت میں ساری چیزیں دینے والا ہے، لیکن تم نے اسے بھلا دیا، اسے چھوڑ دیا اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا، اور دنیا ہی کی چیزوں کو سب کچھ سمجھ لیا، اور اسی میں تم مگن ہو اور سمجھ رہے ہو کہ یہی میرے لیے آسائش و آرام کی چیزیں ہیں، یہی میرے لیے سب سے بہترین چیزیں ہیں۔ نہیں، اللہ جل شانہ جنت میں ایک ایک چیز مومن بندے کے لیے عالی شان بنایا ہے۔ ریشم کے کپڑے پہنائے گا، سونا پہنائے گا، چاندی پہنائے گا، وہ سب اللہ جل شانہ نے یہاں ہمارے اوپر حرام کر دیا ہے، لیکن وہی چیزیں اللہ جل شانہ جنت میں ہمارے لیے سب میسر کرے گا۔ یہاں سونا حرام، یہاں چاندی ہمارے لیے ناجائز، یہاں دوسرے ریشم وغیرہ یہ ساری چیزیں جو زینت کی چیزیں ہیں وہ سب ہمارے لیے حرام ہیں، مرد کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے، لیکن وہ ساری چیزیں اللہ جل شانہ انعام کے طور پر ایک مومن بندوں کو جنت میں دے گا۔ اے بندو، تم نے دنیا میں نے اس کو حرام کہا تھا، تم نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا، نہ اس کو اپنے گلے میں پہنا، نہ اپنے انگلیوں میں اس کو ڈالا، تو لو اب سونا جتنا چاہو پہنو، لو جتنا لطف اٹھانا اٹھاؤ جنت کی نعمتوں سے۔ یہاں ہر چیز تمہارے لیے جائز ہے، یہاں جو چیز تم چاہتے ہو وہ تمہیں مل جائے گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي کا مطلب ہی یہی ہے کہ تمہارے دل کے اندر جس چیز کی خواہش ہوگی اللہ جل شانہ جنت میں فوراً دے دے گا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ابھی تم ذہن میں یہ سوچ رہے ہوگے کہ مجھے کیا بریانی کھاؤں یا کوئی دوسری چیز کھاؤں، تو فوراً بریانی سامنے آ جاتی ہے۔ جنت پاک، وہاں نماز نہیں، وہاں روزہ نہیں، وہاں کچھ نہیں، وہاں ہر ایمان والا آرام سے رہے گا، ابدی زندگی میں رہے گا، صرف عیش و آرام میں رہے گا۔ تکلیف، احکامات پر چلنا، مشقت کو جھیلنا اللہ جل شانہ نے دنیا کے اندر صرف 60-70 سال کے لیے ہمیں رکھا ہے۔ وہ 60-70 سال ہمارے لیے بوجھ معلوم ہوتے ہیں کہ کیا اس کے اندر اتنی تنگی ہے، دن میں 5 نمازیں ہیں، دن میں اتنے کام کرنا ہے۔ نہیں اے ایمان والو، اگر تم نے اس 60-70 سال کی زندگی کو غنیمت سمجھ کر اور اس سے فائدہ اٹھا لیا، جیسے اللہ جل شانہ چاہتے ہیں ویسے عمل کر لیا، تو ابدی ہمیشہ کی جو جنت ہے اللہ جل شانہ اس جنت کے اندر خوب نعمتوں سے ہمیں نوازے گا۔ اب کھاؤ، اب پیو، اب یہاں کوئی تراویح نہیں، یہاں کوئی روزہ نہیں، یا کوئی تمہارے اوپر کوئی بوجھ نہیں، تم جیسے رہنا چاہتے ہو ویسا رہو۔ وہاں کوئی پیخانہ نہیں، وہاں کوئی پیشاب نہیں۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں جتنا تم کھاؤ گے وہ سارا کا سارا ہضم ہو جائے گا ایک ڈکار میں۔ وہاں نہ بیت الخلا کی ضرورت، وہاں نہ پیشاب کی ضرورت، وہاں نہ کسی اور چیز کی ضرورت، سب سے پاک ہو جاتا ہے ایمان والا۔ کھاؤ، جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہو۔ جنت کی ایک ایک نعمت عالی شان، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار، انبیاء کرام علیہ السلام، جلیل القدر انبیاء کرام علیہ السلام سارے کے سارے جنت میں ہوں گے، ان سب کے ساتھ ایک ایمان والا بھی جنت میں ہوگا اور جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا رہا ہوگا۔ تو اے ایمان والو، ہمیں اس جنت تک پہنچنے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، دنیا میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں، ہماری زندگی میں ہمیں تابع ہونا پڑتا ہے اللہ کے، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جیسی زندگی اللہ نے قرآن میں ہمیں کہا کہ ایسی زندگی تمہیں گزارنا ہے ویسے گزارو، ابدی ہمیشہ والی جنت پاؤ، وہاں رہو، وہاں کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ بہترین نعمتیں اللہ جل شانہ کھلائے گا، بہترین پلائے گا۔ عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، اللہ کے بندوں کو خوب سیر کرائے گا اللہ جل شانہ، خوب کھلائے گا، خوب پلائے گا اللہ جل شانہ، کیونکہ وہاں کوئی پکڑ نہیں ہے، وہاں کسی چیز کی کوئی انسان کے اوپر کوئی دبدبا نہیں ہے، کوئی دباؤ نہیں ہے، وہاں تو صرف آسائش ہے، وہاں تو صرف آرام ہے، وہاں تو صرف مزہ ہے۔ تو اس مزے تک پہنچنے کے لیے، اس جنت تک جانے کے لیے ہمارے اوپر یہ ضروری ہے کہ ہم دنیا کے اندر اس اللہ کو راضی کرنے کی فکر فرمائیں، فکر فرمائیں۔ اور یہ دنیا کے اندر جب تک ہم زندہ ہیں کہ ہم اللہ کے ایک حکم پر چلیں گے، ہمارے سے کوئی نافرمانی نہیں ہوگی، ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو کام اللہ کے غصے کو بڑھانے والا ہو، اللہ کے غضب کو پیدا کرنے والا ہو۔
جس سے اللہ کا قہر نازل ہوتا ہو، ویسے ہر عمل سے بچنا یہ ایمان والے کے لیے ضروری ہے دنیا کے اندر۔ جب وہ بچے گا تو اللہ جل شانہ سے انعام کے طور پر وہاں پر جنت دے گا، جنت کی نعمتوں سے سرفراز کرے گا۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر یہ کہا گیا کہ جنت صرف مسلمانوں کے لیے ہے، یہ تنگ نظری ہے۔ تنگ نظری کا مطلب کہ صرف مسلمان کے لیے ہے۔ کیسے ہے، کیسا اسلام ہے کہ جنت صرف مسلمانوں کے لیے، آسائش و آرام صرف مسلمانوں کے لیے اللہ نے بنایا ہے؟ یہ تنگ نظری ہے۔ اس کا جواب دیتے ہیں کہ اسلام کے اندر تنگ نظری نہیں۔ اللہ جل شانہ نے کہا کہ جنت یہ انعام کے طور پر دیا جاتا ہے، جنت جو کسی کو مل رہی ہے وہ انعام کے طور پر مل رہی ہے، فرما بردار کو ملے گی، جو کامیاب ہوگا اسے دی جائے گی۔ اب اللہ جل شانہ نے کہا اگر تمہیں جنت چاہیے تو تم دنیا کے اندر قرآن کے مطابق زندگی گزارو، جیسے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس طریقے سے زندگی گزارو۔ اور جنت میں داخلے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر تمہارے اندر ہوں گی تو تمہیں جنت ملے گی۔ اور تم ایمان بھی نہیں لائے، اللہ کے بھی منکر ہو، اسلام پر بھی عمل نہیں کرتے، کسی پر بھی عمل نہیں کرتے، تو تمہیں جنت کیسے ملے گی؟ تم جنت کے مستحق ہی نہیں ہو، جنت تمہیں کیسے دی جائے گی؟ جنت تو اللہ جل شانہ انعام کے طور پر دے رہا ہے۔ اور کہا قرآن کریم کے اندر اللہ جل شانہ نے اگر کوئی میری آیتوں کو ٹھکرائے گا، میرے رسول کو ٹھکرائے گا تو اللہ جل شانہ اسے جنت نہیں دیں گے۔ جنت اللہ جل شانہ نے اس کے لیے بنایا ہے جو دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین کرتا ہے، اور جیسے اللہ جل شانہ نے دنیا کے اندر زندگی گزارنے کو کہا ویسے زندگی گزارتا ہے تو جنت دے گا۔ دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں اس سے کئی گنا بڑی جنت ہے۔ اگر سارے کافر مسلمان ہو جائیں گے، سارے لوگوں کو اللہ جل شانہ جنت میں ڈالیں گے۔ کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمان ہیں انہیں کے لیے اسی کے حساب سے جنت کو بنایا گیا ہے، صرف اتنے لوگ جنت میں چلے جائیں گے جنت بھر جائے گی، نہیں، جنت بہت بڑی ہے۔ ساری دنیا والے اگر ایمان قبول کر کے، اسلام قبول کر کے ایک اللہ کو ماننے والے بن گئے، جہنم میں کوئی نہیں گیا، سب کو اللہ جل شانہ جنت میں ڈالے گا اور جنت کی نعمتوں سے سرفراز کرے گا، اتنی بڑی جنت ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ تنگ نظری ہے، نہیں۔ تو بہرحال اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے اندر جنت کے انعامات کا ذکر کیا اور کہا کہ یہ چیزیں تمہیں جنت میں ملیں گی، ایسے حوریں ملیں گی جسے کوئی انسان اور جنات نہیں چھویا ہوگا، ایسے باغات ہوں گے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، شراب کی نہر ہوگی، دودھ کی نہر ہوگی، الگ الگ طریقے کے اللہ جل شانہ دنیا کے اندر تمہارے لیے آسائش و آرام کے لیے مختلف چیزوں کو اللہ جل شانہ نے جنت کے اندر بنایا ہے۔ محترم دوستو، اس جنت تک پہنچنے کے لیے ایک ایمان والے کے اوپر یہ ضروری بنتا ہے کہ وہ ایمان والا جب تک دنیا میں ہے اللہ کے کہے ہوئے کے مطابق زندگی گزارے گا، قرآن کے مطابق زندگی گزارے گا، وہ جنت میسر ہو جائے گی، جنت کی نعمتوں سے وہ سرفراز ہوگا، جنت کی ایک ایک چیز سے وہ فائدہ اٹھائے گا۔ اور اگر اس نے دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی روگردانی کی، اللہ کی بات نہیں مانا، قرآن کی بات نہیں مانا، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں مانا، اسے جنت نہیں مل سکتی، وہ جہنم میں جائے گا، جہنم کی جو سزا اللہ جل شانہ نے بیان کی اس کا مرتکب ہو جائے گا۔ مسلمانوں، جنت ایک بڑی نعمت ہے، جنت کی آسائش و آرام دنیا سے بڑھ کر ہے، دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ سب جنت کے سامنے بیکار، جنت کی جو دنیا کی جو غذائیں ہیں جنت کی غذاؤں کے سامنے سب بیکار، دنیا کے جو پھل ہیں جنت کے پھلوں کے سامنے سب بیکار، جنت کی جو شراب ہے دنیا کی شراب اس کے سامنے بیکار، جنت کی جو نعمتیں ہیں دنیا کی کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ میں نہیں، قرآن کہتا ہے، قرآن میں اللہ جل شانہ جنت کو بیان کیا کہ جنت اتنی بہترین چیز ہے، وہ جنت کو تم پاؤ، افسوس مت کرو قیامت کے دن جب ایمان والے جنت میں جائیں گے، جو جنتی جنت میں جائیں گے وہ خوش ہوں گے۔ کہتے ہیں بعض جگہ یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے، جب جنتی پلسرات کے راستے سے پار ہو کر جنت کی طرف بڑھیں گے تو ان کے چہرے پر ایک خوشی ہوگی، وجوہ یومئذ ناعمہ۔ لیکن جنت کے دروازے بند ہوں گے، ابھی جنت کے دروازے کھلے ہوئے نہیں ہوں گے، لیکن جتنے لوگوں کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، جہنم کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، دھپ 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 جہنم میں گر رہے ہوں گے۔
اب جنت سامنے ہے، دروازے بند ہیں، جنتی ایک خوشی کی لہر اپنے میں سمایا ہوا ہے کہ میں کب جاؤں، کیونکہ اس نے باہر سے دیکھا ایسی بہترین نظارے نظر آ رہے ہیں، دنیا میں اس کا خیال بھی نہیں گیا ہوگا کہ ایسی چیزیں یہاں اللہ جل شانہ نے بنایا۔ وہ فکر میں آ جائے گا کہ کب دروازے کھلے، میں کب اندر جاؤں، پریشان، پلسرات بھی پار، سب پار، جنت کے ایک دم قریب ہے۔ بڑے بڑے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے ہوں گے، بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء، نوح علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، شیث علیہ السلام، آدم علیہ السلام، ایسے بڑے بڑے جلیل القدر نبی وہاں پر کھڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ مومن بندہ تڑپ تڑپ کر ان کو پوچھتا ہوگا کب کھلے گا، میں کب جاؤں، کھلوائیے۔ جنت کی دیکھ کر مجھے ایک عجیب سی خوشی میرے اوپر طاری ہو گئی ہے، میں کب اندر جاؤں، وہاں کی نعمتوں کو کب میں دیکھوں۔ صرف باہر سے ایسا نظارہ مجھے نظر آ رہا ہے، ابھی میں اندر انٹری بھی میرے نہیں ہوئی، دروازہ بھی بند ہے، لیکن صرف دیکھ رہا ہوں تو ایسا نظارہ آ رہا ہے کہ مزہ آ رہا ہے، کب اندر جاؤں۔ سارے نبی کھلوانے کی تو بات نہیں کیے، آدم علیہ السلام سے بھی مطالبہ ہوا، وہ بھی خاموش کھڑے ہوئے ہیں، دیگر انبیاء کے پاس گئے، نوح علیہ السلام کے پاس گئے، وہ بھی کھڑے ہوئے ہیں، صالح علیہ السلام کے پاس گئے، سب کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک کتاب میں لکھا ہے مومن بندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام کہ جنت کے دروازے کو کھلوائیے، ہمیں جانا ہے اندر، بے صبری ہے، رہا نہیں جا رہا ہے، ایک عجیب خوشی ہمارے اندر ہو رہی ہے، فوراً کھلوائیے، ہم جائیں اندر۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء تھے انہوں نے جب ان سے کہا تو خاموش رہے، کچھ نہیں بولا، ہم بھی انتظار میں ہیں، کھلیں گے تو ہم بھی جائیں گے، لیکن کسی نے کوئی ایڈریس نہیں بتلایا یا کوئی چیز نہیں بتلائی گی کھلے گا تو یہ ٹائم میں کھلے گا، یا کھلنے کا طریقہ اس طریقے سے ہے، یا یہ آئیں گے کھولیں گے، نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب مطالبہ کیا گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے مومن بندو، اس دروازے کو کھلوانے والے سید الکونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، وہ بھی آئے نہیں، ان کے پاس جاؤ، ان سے مطالبہ کرو، وہ کھلوائیں گے۔ تو پھر مومن بندے سب دوڑیں گے کس کے پاس؟ جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ میں ایک آخری نبی کو تمہارے لیے تمہارے پاس بھیجا ہوں، تم ان کی کہی ہوئی باتوں کو مانو۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ تمہاری رحمت ہے، ان کی بات تم مانو تو تمہیں جنت بھی آسان ہو جائے گی، تمہارا بیڑا بھی پار ہو جائے گا، تم جنت میں جا بھی سکو گے، اگر تم نے ان کی مان لیا تو تم کامیاب بن جاؤ گے۔ کہا جائے گا ان کے پاس جاؤ، وہ جنت کا دروازہ کھلوائیں گے۔ دیکھیے وہاں بھی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم قربان جائیں، ہم کتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ جل شانہ نے ایسے نبی کی امت ہمیں بنایا ہے جو تمام نبیوں کا سردار، جنت کا سردار، کائنات میں سب سے بڑا کوئی ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان سے پہلے کے جتنے بڑے بڑے انبیاء کرام ہیں وہ بڑے ہیں، ان سے پہلے آئے ہیں، لیکن چلے گی کس کی؟ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہاں بھی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کھلوائیں گے اور سب مومن بندے جنت کے اندر جائیں گے، نعمتوں کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوں گے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اے لوگوں، اگر تم اس نعمتوں کا لطف اٹھانا چاہتے ہو، اس نعمتوں کو تم دیکھنا چاہتے ہو، اس نعمتوں کو تم اپنے استعمال میں لانا چاہتے ہو، تو تم دنیا میں جیسے سید الکونین والبشر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی زندگی گزارنے کو کہا ویسے گزارو، وہ جنت بھی تمہیں ملے گی، حضرت رسول اکرم کی صحبت بھی ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ تم جنت گھومو گے، ان کے ساتھ تم جنت کی ایک ایک چیزوں کا نظارہ کرو گے، جنت تم وہاں دیکھو گے۔ حضرت خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بندوں کو، اپنے امتیوں کو جنت کا سیر کروائیں گے، ایک ایک چیز بتلائیں گے، ایک ایک چیز حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ تم نے دنیا کے اندر یہ چیز چھوڑی تھی، اس کے بدلے اللہ جل شانہ نے یہ دیا۔ ایک اور جگہ ایک واقعہ لکھا، میں اس کو بیان کر کے ختم کرتا ہوں، بتلا کے۔ دنیا میں کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں، کسان ہیں، مڑی کرنے والے ہیں، کھیت کرنے والے ہیں، اناج غلہ سب وہ پکا کر کھانے والے ہیں۔ جب جنت میں جائیں گے تو ان کو یہ خواہش ہوگی کہ ہم یہاں بھی کھیتی کریں، یہاں بھی اناج پکائیں، خواہش ہوگی۔ اللہ جل شانہ سے مطالبہ کریں گے کہ اللہ ہم یہاں بھی کھیتی باڑی کرنا چاہتے ہیں، فصل اگانا چاہتے ہیں،
تو وہاں تو کسی چیز کی ضرورت ہے ہی نہیں. آپ سوچ رہے ہیں ذہن میں کہ مجھے چاول چاہیے تو چاول میسر ہو جائے گا, گیہوں چاہیے تو گیہوں سامنے آ جائے گا, باجرہ چاہیے تو باجرہ سامنے آ جائے گا. دنیا میں جیسے آپ نے مشقت اٹھائی, ایسی محنت آپ نے اٹھائی, اس محنت میں آپ نے نماز کو چھوڑ دیا, ایسی مڑی میں مگن ہو گئے کہ آپ کو اللہ یاد نہیں آیا. اس وقت آپ کو اللہ یاد آیا جب آپ کی مڑی بیکار ہو گئی. اب جائیں گے دعا کروانے کے لیے, اب جائیں گے مسجد جانے کے لیے, اب آپ کو یاد آیا. تو اللہ جل شانہ وہاں سے خواہش ہوگی کسان کو کہ ہم کریں, تو اس مومن بندے کی, اس کسان کے اللہ جل شانہ خواہش کو دباتے نہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي, جو خواہش کرے گا اس کی خواہش کو اللہ جنت میں پورا کریں گے. وہاں تو کسی چیز پر روک نہیں ہے. یہ بھی اللہ نہیں بولے گا کیوں کرے گا, وہاں دنیا میں کرتا تھا, یہاں تو سب چیز تجھے آرام کے ساتھ ملے گی, کھانا کیا محنت اٹھائے گا. نہیں, اللہ کہے گا جا کر, تو کیا کرنا چاہتا ہے سب کر, کسان کر, ناٹ ڈال, اور کیا کیا کرنا سب کر. اللہ جل شانہ عام اجازت دے دیں گے, سب کر. کہتے ہیں علماء کرام جب کسان کسانی کے فصل میں جائے گا, فوراً ساری چیزیں آنا شروع. اس نے ابھی بیج بویا, فوراً اس کا پھل آ گیا, درخت اگ گئے. ابھی درخت اگے ہی نہیں تھے کہ اس کے اندر پھل آ گئے. پیچھے وہ کسان دیکھ کر پریشان ہو جائے گا کہ یہ ساری چیزیں, میں تو دنیا کے اندر اتنا واقع پڑتا تھا, ایک سال مجھے انتظار کرنا پڑتا تھا. میں نے ناڑ ڈالا تو 6 مہینے کے بعد اس کے اندر دھان آئے, لیکن یہاں دیکھ رہا ہوں ابھی ڈالا بھی نہیں فوراً. علماء کرام نے خلاصے کے طور پر لکھا ہے کہ بیٹا وہ جنت دنیا تھی, یہ جنت ہے. جنت میں اللہ جل شانہ ایسی ہی چیزیں مرحمت فرماتے ہیں جو تمہارے ذہن میں تصور بھی نہیں آ سکتا, خیال بھی نہیں کر سکتے کہ ایسا بھی ہوگا, ایسا تم خیال بھی نہیں کر سکتے. اللہ جل شانہ ایسا جنت میں تمہیں دکھلائے گا, نعمتیں دکھلائے گا, مزہ دکھلائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے دنیا کے اندر اللہ کی مانی تھی, اللہ کے حکم کی تعمیل کی تھی. اسی لیے سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر جب تک ہیں اللہ کی ایک ایک حکم کی تعمیل کیجیے, ایک ایک حکم کی تعمیل کیجیے. آج بھی ہم مزے کے لیے سنتے ہیں, اتنا ہم نے سن لیا کہ جنت ایسی ہوگی, لیکن اس جنت کو پانے کے لیے آپ عصر سے نماز پڑھنا شروع کر دیجئے. جیسے آپ ابھی آئے ہیں تیار ہو کر, ابھی مسجد بھری ہوئی نظر آ رہی ہے, ویسا عصر میں کیوں نہیں؟ کیا آپ ان ساری باتوں کو جھوٹ مانتے ہو, کیا صرف مزے کے لیے سنتے ہو کہ اللہ جل شانہ جنت میں جو دے گا وہ مزے کے لیے ہم نے سن لیا, عصر میں سب غائب؟ کیوں؟ وہاں جانے کے بعد دیکھیں گے کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا. نہیں, اگر تم اس طریقے سے بھی کر رہے ہو, یاد رکھیے یہ بھی غلط ہے, اس پر بھی پکڑ ہوگی. اسی کو تو ایمان کہتے ہیں, اسی کو تو یقین کہتے ہیں کہ ہم نے ابھی جنت تک پہنچا نہیں, ابھی ہماری موت نہیں آئی, وہ ساری چیزیں ہمیں جنت میں ملے گی, لیکن ہم نے اس پر یقین کیا کہ وہ ساری چیزیں ہیں, برحق ہے, جنت ملے گی, جنت کی نعمتیں ہیں, وہ سب چیزیں ہیں. اگر غلط کریں تو اس کے لیے جہنم بھی ہے. یہ سب چیزوں کو ہم مانتے ہیں, تو ہمارے اوپر یہ ضروری ہے کہ ان نعمتوں کے لیے ہم یہی سے اس کی تیاری کرنا شروع کر دیں. ہمارا منزل ایک ہی ہے, ہمارا مقصد ایک ہی ہے, نماز, روزہ, زکوٰۃ, تراویح, صدقہ, زکوٰۃ, خیرات جتنے ہیں یہ سب کر کے اللہ کو راضی کرنا اور اس جنت تک جانا, وہی آخری ہے. اس کے بعد کہیں ہمیں جانا نہیں ہے, نہ کسی چیز کی فکر کرنا ہے, نہ کسی اور چیز کی ہمیں تلاش کرنا نہیں. جنت میں چلا گیا ہمیشہ کے لیے وہاں رہے گا, لیکن دنیا کے اندر اس جنت کی فکر ہمیں کرنا ہے کہ وہ ہمیں کیسے حاصل ہوگی, وہ ہمیں کیسے ملے گی. اس کے لیے ہمیں دنیا کے اندر کیا کیا کرنا ہے. ہر ایمان والا, ہر مومن بندہ اس کی فکر کرنا چاہیے. اللہ جل شانہ سے دنیا ہی میں جنت کا مزہ چکھلائیں گے. اگر اس نے اللہ کے ایک حکم کی تعمیل کر کے زندگی دنیا کے اندر گزارا تو اللہ جل شانہ سے جنت ضرور دیں گے. تو ہم سب یہ دعا کریں کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے, جنت کا شوق عطا فرمائے, اور جہنم کا خوف ہمارے دلوں کے اندر آ جائے. اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو جنت عطا فرمائے, اور جنت میں جانے کے لیے جتنے ہمیں دنیا کے اندر کام کرنے ہیں اللہ ہم سب کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے.